السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے محمد انور نور الہی، ان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات جو ہے آج ہم انہیں پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو حالات زندگی جو ہے محمد انور نور الہی کی جو ہے وہ یوں ہے کہ یہ جموں کشمیر کی دو ادبی شخصیات کا نام ہے۔ بنیادی طور سے اگر دیکھا جائے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد انور نور الہی ایک ہی نام ہے، لیکن محمد انور ایک نام ہے جبکہ نور الہی دوسرا نام ہے۔ تو یہ دو ادبی شخصیات کا نام ہے، یہ ایک ہی کسی مصنف کا نام نہیں ہے۔ تو اردو زبان کی خدمت کے سلسلے میں یہ نام خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ محمد عمر جموں کے ایک مشہور خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اس خاندان کا علم و ادب کے میدان میں اہم رول رہا۔ محمد عمر 1300 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین بچپن میں ہی دنیائے فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی پرورش ان کے نانا کے ذمہ ہوئی۔ 1894 میں، یعنی 1300 ہجری کا مطلب ہے 1800 عیسوی میں، 1894 میں ان کے نانا بھی وفات پا گئے۔ تو پہلے تو وہ بچپن میں جب ہے ان کے جو والد ہے وہ بچپن میں ہی رحلت کر چکے تھے، تو پھر ان کی پرورش جو ہے ان کے نانا نے کی۔ تو 1894 میں ان کے نانا کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محمد عمر کی پرورش جو ہے ان کی بے اولاد خالہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ تو ان کی ایک خالہ تھی جن کا کوئی بچہ نہیں تھا، تو انہوں نے ہی محمد عمر کی جو ہے پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ انہوں نے نہایت شفقت اور ہمدردی سے آپ کو پروان چڑھایا، یعنی کافی نہایت محبت اور شفقت سے ان کی جو ہے دیکھ بھال کی اور ان کو جو ہے پروان چڑھایا۔ تو آپ نے 1905 میں رنبیر ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے۔ تو جو محمد عمر ہے، آپ نے 1905 میں جموں میں رنبیر ہائی اسکول میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور جو ہے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لاہور چلی گئی اور وہاں کرسچن کالج میں داخلہ لیا۔ تو کالج کی تعلیم جو ہے وہ جو ہے لاہور چلے گئے کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پہ کرسچن کالج میں لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا۔ کنہوں نے؟ محمد عمر نے۔ وہاں آپ کی ملاقات منشی انور الہی سے ہوئی اور آپ کی دوستی یہاں تک بڑھ گئی کہ منشی صاحب کے بھائی میاں فضل الہی کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ تو وہاں پہ کیا ہے کہ منشی نور الہی سے وہاں پہ لاہور کالج میں آپ کی دوستی ہوئی۔ تو دوستی اس حد تک بڑھ گئی کہ منشی صاحب کی بھائی کی ایک میاں فضل جن کا نام تھا، تو ان کی ایک بیٹی تھی۔ تو محمد عمر کی شادی پھر اسی یعنی میاں فضل الہی کی بیٹی سے ہوئی۔ نور الہی کے سسر کی دوستی جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جج رائے بہادر لالا سکھ دیال سے تھی۔ تو جو نور الہی جو تھے، یعنی جو محمد عمر کے دوست تھے، جن کا نام نور الہی تھا، تو ان کے جو سسر تھے ان کی جو دوستی تھی وہ تھی جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جج جن کا نام تھا بہادر لال سکھ دیال۔ تو ان سے تھی یہاں پہ، ان کے توسط سے محمد عمر جو ہے تو انہی کی وسادت سے کیا ہوتا ہے کہ 1908 میں جموں کشمیر ہائی کورٹ میں ترجمہ نگار کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تو ان کو نوکری دے دی گئی جموں کشمیر ہائی کورٹ میں، جو ہے محمد عمر کو نوکری دے دی گئی۔ تو کس کی سفارش سے؟ ہائی کورٹ کے چیف جج کی سفارش سے، جن کا نام تھا رائے بہادر لالا سکھ دیال۔ تو ان کی وہ ایک بحثیت ترجمہ نگار کے عہدے پر وہ فائز ہوئے۔ ملازمت مل جانے پر نور الہی لاہور چھوڑ کر جموں آ گئے۔ جب ان کو جموں کشمیر ہائی کورٹ میں ملازمت ملی تو انہوں نے لاہور کو چھوڑ دیا اور وہ جموں چلے آئے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کی خواہش اس قدر تھی کہ ملازمت کے دوران بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور منصفی کا امتحان پاس کیا اور جج کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تو لیکن تعلیم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، چونکہ کالج جو تھا انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ نوکری کے سلسلے میں لاہور سے وہ اب کشمیر آ گئے تھے۔
تو یہاں پہ کیا کیا انہوں نے کہ تعلیم کا سلسلہ جو مزید تعلیم ہے وہ پرائیویٹ جاری رکھی، اور انہوں نے منصفی کا جو ہے یعنی جج کا جو امتحان ہے، قانون کا جو امتحان ہے وہ پاس کیا، اور اس طرح سے وہ جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1936 میں سب جج کے عہدے سے سبک دوش ہوئے اور اس کے بعد وکالت کرتے رہے۔ تو 1936 میں جو ہے وہ سب جج بحثیت سب جج جو تھے اور اسی عہدے سے وہ سبک دوش ہوئے، ریٹائر ہوئے، اور اس کے بعد وکالت کرتے رہے۔ تو جج کے بعد وہ پرائیویٹ جو ہے وکالت کرتے رہے۔ 3 اکتوبر 1946 کو دل کی حرکت بند ہونے سے آپ انتقال فرما گئے۔ قلعہ بہو کے سامنے قبرستان پیر قادر بخش میں دفن ہے۔ تو یہ جو ہے محمد عمر صاحب جو ہے تو ان کا انتقال 3 اکتوبر 1946 کو دل کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں جو بہو قلعہ ہے، بہو فورٹ جو ہے، ان کے سامنے ہے قبرستان جس کا نام ہے پیر قادر بخش، اور اسی میں جو ہے محمد عمر جو ہے دفن ہے۔ محمد عمر بچپن سے ہی ادب میں بہت شوق رکھتے تھے۔ تو محمد عمر کا شوق جو تھا وہ بچپن میں سے ہی ادب کے ساتھ تھا۔ جب تھیٹرکل کمپنیاں جموں میں ڈرامے کھیلنے کے لیے آنے لگیں تو انہی کمپنیوں کی وجہ سے محمد عمر کے وجود میں ادبی ذوق کی وہ شمع روشن کی جس نے بعد میں ان سے بہترین ڈرامے لکھوائے۔ تو تھیٹرکل کمپنیاں جب جموں میں آ گئی، تھیٹرکل کمپنیاں وہ کمپنیاں ہوتی ہے جو ڈرامے بناتے ہیں، تو وہ جب جموں میں آ گئی تو انہی کمپنیوں کی وجہ سے محمد عمر جن کا ادب کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو ان کا ذوق اور شوق جو تھا وہ ایک شمع کی طرح چمکنے لگا، اور اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے پھر انہی کمپنیوں کے لیے اچھے اچھے ڈرامے لکھے۔ منشی نور الہی جو دوسرا نام ہے، جب ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں محمد عمر نور الہی، تو نور الہی کا نام بنیادی طور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا نام ہے منشی نور الہی۔ وہ 1883 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ تو منشی نور الہی جو ان کے دوسرے آپس میں ان کی بہت گہری دوستی تھی، تو منشی نور الہی 1883 میں لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں پر تعلیم حاصل کی۔ آپ کی دیکھ بھال آپ کے بڑے بھائی میاں فضل الہی کے ذمہ تھی۔ تو جو تعلیم ہے وہ منشی نور الہی نے وہ لاہور میں ہی حاصل کی، اور آپ کی جو دیکھ بھال تھی وہ آپ کے بڑے بھائی میاں فضل الہی جو تھے انہی کے ذمہ تھی۔ لیکن ان میں ایک خصوصیت تھی کہ آپ کرکٹ کے بہترین کھلاڑی تھے، آپ بہت اچھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے منشی نور الہی کا کھیل دیکھ کر انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اور جموں بلوایا۔ تو لاہور سے جب جو یہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ جو تھے، جب وہ کافی حد تک متاثر ہوئے منشی نور الہی کے کرکٹ کھیل سے، اور اس طرح سے ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے کہاں بلوایا؟ جموں بلوایا، یعنی اپنی کرکٹ ٹیم میں شامل کر کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں بھی کشمیر کی ایک اپنی کرکٹ ٹیم تھی۔ تو اس کرکٹ ٹیم میں جو ہے شامل کر کے کس کو شامل کیا؟ منشی نور الہی کو شامل کیا اور جموں بلوایا۔ آپ نے اپنی تعلیم چھوڑ کر مہاراجہ کے دربار میں ملازمت کی، اور اس طرح سے منشی جو نور الہی ہے انہوں نے تعلیم چھوڑ کر مہاراجہ کے دربار میں وہ ملازمت کرنے لگے۔ پہلے آپ محکمہ کسٹم و آبکاری میں ملازم ہوئی، تو پہلے آپ جو ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں پہلے وہ ملازم ہوئی، اس کے بعد تحصیلدار بن گئے، اور اس کے بعد وہ تحصیلدار بن گئے، اور پھر ترقی کرتے کرتے ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک پہنچے۔ تو آہستہ سے ترقی کرتے کرتے وہ ڈپٹی کمشنر کے عہدے تک پہنچے۔ 1935 میں ذیابطیس کی بیماری میں مبتلا ہو کر لاہور میں انتقال کیا۔ تو پھر 1935 میں وہ جو ہے ذیابطیس کی بیماری میں جو ہے مبتلا ہوئے، اور وہاں ہی لاہور میں پھر انتقال کیا۔ ذیابطیس ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز کو، تو ڈائبٹیز ان کو بہت زیادہ تھی، تو ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کا پھر انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں کے میانی صاحب قبرستان میں دفن ہے۔ تو میانی صاحب وہاں پہ جگہ ہے لاہور میں، اور وہاں کے ہی قبرستان میں جو ہے آپ دفن ہے۔ صاحبزادہ محمد انور اور منشی نور الہی نے جب بھی کوئی ادبی کام کرنے کا فیصلہ کیا
تو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے رابطہ کر کے مشورہ کیا۔ آپ نے یعنی صاحبزادہ محمد عمر جو تھے یا منشی نور الہی جو تھے، دونوں نے جب کوئی بھی ادبی کام کرنا چاہا تو وہ مشورہ کر کے وہ ادبی کام کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکاری دورے کے دوران ایک جگہ پر ملاقات کر کے آپس میں مشورہ کر لیتے تھے، چونکہ اب دونوں کی جو ملازمت ہے وہ یہاں پہ ہی تھی۔ تو کبھی اپنے سرکاری، چونکہ جو محمد صاحبزادہ محمد عمر تھے تو وہ جج تھے، اور جبکہ منشی نور الہی جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر تھے، کبھی کبھی جب وہ آپس میں ملتے تو اور آپس میں تبھی وہ مشورہ کر کے ادبی جو ہے اپنے ادبی خدمات کے بارے میں مشورہ کر کے ان خدمات کو انجام دیتے تھے۔ ان کے تمام علمی ادبی کام مشترکہ کلمی نام میں شائع ہوئے۔ تو انہوں نے جتنے بھی علمی یا ادبی کام کیے ہیں وہ مشترکہ ناموں سے شائع ہوئے ہیں، جیسے ہم نے محمد عمر نور الہی کے نام سے یہ سارے ادبی کام جو ہے شائع ہوتے تھے۔ منشی نور الہی کے انتقال کے بعد بھی محمد عمر اپنی تمام تصنیفات مشترکہ کلمی نام سے ہی سامنے لاتے تھے۔ تو جب منشی نور الہی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی جو محمد عمر ہے، محمد عمر نے یہ جو ہے دونوں کا کلمی نام اپنے تمام ادبی تحریروں کو جو ہے دیا ہے۔ یعنی منشی نور الہی کے انتقال ہونے کے بعد بھی دونوں کے نام سے جو ہے ادبی کارنامے جو ہے وہ شائع ہوتے تھے۔ محمد عمر جو ہے انہوں نے اس نور الہی کے نام کو کبھی نہیں ہٹایا۔ اس طرح سے دونوں نام جو ہے وہ ادبی دنیا میں مشہور ہو گئے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ناٹک ساگر کی تالیف ہے۔ انہوں نے ناٹک ساگر لکھا جو سب سے زبردست ان کا اہم کارنامہ ہے، اور یہ جو بھی ادب میں جو کچھ بھی انہوں نے جو ان کا شائع ہوا ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے دونوں ناموں سے شائع ہوا ہے۔ تو ان کا اہم کارنامہ ہے ناٹک ساگر، اور جو انہوں نے لکھا ہے جس ڈرامے کی عالمی تاریخ اور تنقید قرار دیا جا سکتا ہے، تو یہ جو ہے یہ ڈرامہ اس ڈرامے کو ہم عالمی تاریخ اور تنقید قرار دے سکتے ہیں۔ ناٹک ساگر 1924 میں شائع ہوئی، اور اس پر مہاراجہ کی طرف سے 250 روپے انعام دیا گیا۔ تو انہوں نے جو یہ ناٹک ساگر ہے یہ 1924 میں جو ہے دونوں کے نام سے شائع ہوئی، اور اس پر مہاراجہ کی طرف سے جو ہے 250 روپے کا انعام ان دونوں کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ ریاستی ادب میں کئی ڈرامے، افسانے، نظم پارے اور تنقیدی مضامین بھی اس مشترکہ کلمی نام کی دین ہے۔ تو اردو میں آپ دیکھو گے کہ یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو مشترکہ کلمی نام ہے، اور اپنے مشترکہ کلمی نام کے ہی جو ہے نام سے یہ دونوں شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں اور مشہور ہوئی ہے۔ تو انہی کا ایک ڈرامہ جو ہے جو 10ویں جماعت کے نصاب میں ہے، اور جس کا نام ہے بور کے لڈو۔ تو بور کے لڈو جو ہے یہ ایک مزاحیہ جو ہے ڈرامہ ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔